السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو سیرت سیریز کی پہلی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے جن انوارات کا مشاہدہ کیا تھا ان میں سے چند ہم نے ذکر کی ہے اور چند ایک کیے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی گدھا اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدھا ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار گدھا تم نے خرید لیا؟ الغرض ہم اپنے گھر کو پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری علاقے میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنی بکریوں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اسی طرح ہم ہر دم ہر قدم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ قاعدہ کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو رضامند کر لیا اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن میں نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے بچپن سے اس عمل کو اور اس خصلت کو نبوت کا اظہار فرما دیا۔ ناظرین، یہ قصہ یہاں پر تمام ہو۔ ہماری اس سیرت سیریز کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ، والسلام۔